الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، آپ کی محبت اور حسن وفا کی داد دیتا ہوں. کبھی کل کی بات ہے، میں بیٹھا بیٹھا اتنا تھک گیا کہ آج بھی سیڑھیاں بڑی مشکل سے چڑھا ہوں، تھکان محسوس کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت میں اس قدر جوانی لگ رہی ہے کہ آپ بالکل تازہ دم لگ رہے ہیں. آپ کو اس حسن وفا پر اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آج کی رات ایک بڑی عظمت والی رات ہے اور اس صدقہ ہے مدینے والی سرکار کا. اصل میں اس کا انٹیریئر موٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی امت کو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے اچھی قوم ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم میں کمال یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیتے ہو، بدی سے منع کرتے ہو اور کامل یقین کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہو. ایمان کے معنی ہے کامل یقین. عقیدہ صحیحہ پر کامل یقین ہونا، اس کا نام ایمان ہے. تو اصولی طور پر جس کی اتنی تعریف کی جائے اس کے پلے سے نکلے کچھ نہیں، تو قیامت کے میدان میں یہ بات رسوائی کا باعث بننے والی ہے کہ جس امت کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ ان کا فیصلہ پیغمبر کے فیصلے کے فوراً بعد بائنڈنگ اتھارٹی ہو. وہ صرف اس امت کو دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کو ہمارے علماء ربانی نے اجماع کی ایک دلیل ٹھہرایا ہے کہ قیامت کے میدان میں جن کی شہادت پر قیامت کی جوڈیشری کے فیصلوں کی دار و مدار ہے، دنیا میں معاملات میں بھی ان کی شہادت کو فیصلے کے برابر سمجھنا چاہیے. قیامت کے میدان میں جن کے خلاف شہادت ہوگی وہ بھی موجود ہوں گے، لیکن امت محمدیہ پر کوئی جرح نہیں کر سکے گا. جو ان کی جرح کی قسم کی بات ہے اس کی ذمہ داری سرکار نے قبول کر لی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سرکار فرمائیں گے میں کہتا ہوں
یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اب ان کے نام اعمال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر وسائل اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، ایسے وسائل انہیں دیے جائیں کہ ان کی نیکیوں کی کمی کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا جائے۔ جبکہ سابقہ امتوں میں ایک ایک آدمی ہزار ہزار مہینے دنیا میں جیا ہے، جن اللہ کے خوف سے دن کے وقت روزے رکھے ہیں، رات کے وقت عبادت کی ہے۔ اب وہ بھی اسی میدان میں ہوں گے جو پروردگار عالم کا جو ایکویٹی آف لا ہے نا، قانون کی موزونیت، حاکم کے قانون میں موزونیت ایک ایسی سچائی ہے جو پائی جائے تو حاکم کا عدل ثابت ہوتا ہے، اگر وہ سچائی نہ پائی جائے تو متعصبانہ رویہ، باعث بے جا دھڑا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اللہ کی ذات پاک ہو اور اس کے اندر ایکویٹی آف لا نہ ہو تو یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ جن حالات میں ان کو پیدا کیا ہے، اجروں کا علی قدر نسبے کا، تیرا اجر اتنا ہی ہوگا جتنی تیری تکلیف ہے۔ قرب قیامت کے آثار نیکی سے مانے ہیں، آدمی کو روکتے ہیں، بدی ہی بدی چاروں طرف ہے، ان کو اس وقت کھڑا کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب کھڑا کیا تو پھر نیکی ان کے لیے مشکل ہو گئی، اس لیے ان کی تنخواہ میں کچھ انکریمنٹ لگنی چاہیے تاکہ ان کی محنت و مشقت کا معاوضہ بھی بنے۔ اجروں کا علی قدر نسبے کا، تمہاری مزدوری تمہاری محنت مشقت کے مطابق ہوگی۔ اب اللہ کریم نے اس کے لیے کچھ ایسے آلات پیش فرمائے جس سے مسلمان کی حوصلہ افزائی ہو۔ کہا کہ یہ جو میں نے بھیجا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، یہ صرف اپنی امت کے لیے رحمت نہیں ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، پہلوں کے لیے بھی رحمت ہے، پچھلوں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جسے میں ساری کائنات کا رب ہوں، اس طرح یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اگر میری ربوبیت کے جلوے کائنات کے ذرے ذرے پر نظر نہ آئیں تو پھر میں عالم کا رب نہیں ہوں، پھر میں اسی جگہ کا رب ہوں جہاں میرے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ رحمت للعالمین ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی رحمت کی تجلیات کی برسات نہ ہو تو پھر یہ اسی جگہ کا رحمت ہوگا جس جگہ بیٹھا ہوا ہوگا، ساری کائنات کے لیے رحمت نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر حاضر ناظر میں بھی رہوں گا، حاضر ناظر یہ بھی رہے گا، میں رب ہو کر حاضر ناظر ہوں گا، یہ رحمت ہو کر کے حاضر ناظر ہوں۔ حضور و نزور دونوں کے لیے ممکن ہے۔ خدا کے اپنی شان کے لائق وہ رب ہو کر حاضر ناظر ہے اور رسول رحمت ہو کر کے حاضر ناظر ہے۔ تو اس کے رحمت للعالمین ہونے کا بھی فائدہ کچھ نہ کچھ اچھے ٹیچر سے پڑھنے والے طالب علم کی جو پوزیشن ہے وہ طالب علم کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ قواعد کی زبان یہ بتاتی ہے، الذی جو ہے عربی قواعد کے اعتبار سے ریلیٹو پروناؤن ہے۔ ریلیٹو پروناؤن جو ہے یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، مگر اس کی پراپرٹی کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاز پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاز جس کو جملہ صلہ کہتے ہیں، اگر وہ صلہ موجود ہو تو پھر موصول کی پہچان ہوتی ہے۔ موصول اس جگہ کون ہے؟ الذی، وہ ذات جس نے بھیجا۔ صلہ اس کا کیا؟ ارسل رسولہ، کیا مطلب؟ ارسل رسولہ کی پہچان بیچ میں ہو تو اللہ زی کی پہچان ہے، اگر ارسل رسولہ بیچ میں نہ ہو تو اللہ زی کی پہچان کچھ نہیں ہے۔ اس کی بالکل مثال ایسی سمجھ لیں جیسا پاکستان سے ایک چٹھی آتی ہے تو فیکٹری والے مالک کے کیئر آف آتی ہے،
کہ فیکٹری والے کی معرفت فلاں مزدور کو چٹھی ملے، لیکن یہ فیکٹری کا مالک اگر پاکستان میں گیا ہوا ہے تو گھر والے یہاں سے چٹھی لکھیں تو جو مزدور اس کی فیکٹری میں ملازم ہے اس کو وہاں سارے پہچانتے ہیں، لیکن فیکٹری والے کو کوئی نہیں پہچانتا۔ اس کی چٹھی جائے گی تو کہہ رہا مزدور جائے گی۔ کہا جس دنیا میں میرا یار رہتا ہے لوگوں کو میری پہچان نہیں ہے، میرے یار کی پہچان ہے، اس لیے میں بتاتا ہوں میں خدا ہوں، لیکن کہہ رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہزادہ غوث الورا حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت۔ اتنی زیادہ لمبی بات کرنے کی اس وقت توفیق نہیں ہے، بات پھیلتی جا رہی ہے جس کو میں پھیلانا چاہتا نہیں ہوں، کیونکہ میری جسمانی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر رہی۔ بات ہے کہ دجال جس وقت مردے زندہ کر کے دکھا دے گا تو اس وقت اس کو خدا ماننے میں کیا دقت ہوگی، کس طرح لوگ پہچانیں گے یہ خدا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی قیمتی بات ہے۔ کہ دراصل خدای را می پرستم کہ او خدای محمد است۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں خدا کی پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، میں سرکار کی معرفت پروردگار کو پہچانتا ہوں۔ ایک اور پہچان علماء کلام نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی بھی معیار نبوت میں ایک معیار ہے۔ خوبصورت ہونا، اگر خوبصورت نہ ہو تو رسول نہیں ہو سکتا۔ جسے مرزا قادیانی کو لوگوں نے پہچان لیا کہ اتنا بدصورت آدمی تو بھینسوں پر ملازم نہیں رکھا جا سکتا، جائے کہ اس کو نبی مان لیا جائے۔ کہا دجال مردے زندہ کرے گا لیکن اس کے چہرے پر بدصورتی اتنی ہوگی کہ مسلمان سمجھے گا نبی پیارے ہوتے ہیں، نبی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جس کو دیکھ کے خدا یاد رہے وہ اتنا بدصورت ہوگا کہ باوجود اس کے کہ مردے زندہ کرے گا بدصورتی اس کے چہرے پر رقص کر رہی ہوتی ہے۔ تو کہاں دراصل اس کی قابلیت کی روح سے جیسے اس کی پہچان میری پہچان ہے، اس کے غلاموں کی پہچان اس کی پہچان ہے۔ کسی اچھے لائق استاد کے شاگرد ان کی لیاقت استاد کی لیاقت کی شہادت ہوتی ہے۔ اب جو حسن اس کے غلاموں میں پایا جاتا ہے، عمل میں، اخلاق میں، عقیدے میں، وہ کسی دوسری قوم میں نہیں پایا جاتا۔ تو سنسیریٹی بھی ایک کوالٹی ہے جس کی روح سے اس کی کلاس چینج ہو جاتی ہے۔ مثلا احد کے میدان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہوا کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا۔ ایک محترمہ صحابیہ میدان احد میں آ پہنچی تو پوچھتے سرکار کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتی ہو، یہ جو سامنے پھڑک رہا ہے نا یہ تمہارا بھائی ہے۔ کہتے بھائی کے پتے کے لیے نہیں آئی ہوں، سرکار کے بارے میں معلومات کرنے آئی ہوں۔ کسی نے کہا یہ آگے جو پھڑک رہا ہے یہ تیرا خامد ہے۔ انہوں نے کہا خامد کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، سرکار کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر جلد دوئم میں کتاب المحبت کے اندر یہ حدیث درج کی ہے۔ آگے گئی تو کسی نے کہا یہ جو آخری سانس لے رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، اور میں بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، سرکار کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس سے پیشتر دیکھا گیا ہے بیٹے کا مسئلہ چلا تو نوح علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت کہتے مولا کریم ان ابنی من آلی،
تیرا وعدہ ہے تیرے آل کو نہیں ڈبوؤں گا، تو یہ میری آل میں سے ہے۔ کہا کہ اس کو تیری آل سے ہم نے خارج کر دیا، اس لیے کہ تیرے ساتھ دھوکہ کیا اس نے، ساری زندگی کفار کے پلیٹ فارم پر رہا ہے اور کافروں کے ساتھ مل کے اس نے پتھر مارے، اس لیے میں اس کو تیری آل میں شمار نہیں کرتا۔ لیکن وہ خاتون جس سرکار کے وہ دیکھا کہ سرکار صحیح سالم ہے، کہتے کلو مصیبت نے بعد اگر جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو ساری مصیبتیں خاک ہو گئی ہیں، کسی مصیبت کا میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ اخلاص اس قوم میں پایا گیا ہے، اس لیے پھر ان کو فالتو سہولتیں چاہیے تھیں۔ ایک طرف تو قرب قیامت کے آثار کہ جس جگہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا کعبۃ اللہ کے نام سے، اس جگہ بت رکھے گئے ہوئے تھے۔ اب ایسے حالات میں چکو فرض کعبہ برخیز کجا ماند مسلمانی، کعبے جیسا مرکز جو ہے بت خانہ بن گیا ہے، تو نیکی کون کرے گا؟ ایسے وقت میں نیکی کی قیمت بدل گئی ہے۔ چینی جن دنوں نہ ملتی ہو تو ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے نا، گھی نہ ملتا ہو تو ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جب نیکیاں ممکن نہیں رہیں ان کا ریٹ بڑھ گیا۔ کلا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں 10 دیں گے۔ خیال بھائی یہ بات۔ اور دوسری طرف یہ رعایت فرمائی کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی اسی وقت لکھی جائے گی۔ بدی کا ارادہ کر لے تو جب تک کر نہ لے لکھیں گے نہیں۔ کہ پہلے نبیوں کے دور میں مشکلات اس طرح کی نہیں تھیں، ہر نبی کو ہم نے ایک فاضل سہولت دی ہے۔ وہ کیا؟ اس کو اپنی قوم یا اپنے قبیلے کی طرف بھیجا ہے۔ اس نے پھر دعوت کیسے دی ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تعقلون۔ اے میری قوم کے لوگو، یہ تو ہمارا مسیر لگنا ہے، ملیر لگنا ہے، وہ دادی پوترا لگنا ہے۔ اے مارے برادری نے بندے یار تسنا پیا گل کرنا۔ یہ لفظ برادری بولتے وقت ان کے طبیعت میں ملائمت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ سرکار کی باری آئی، فرمایا تیرا کام تھوک کا ہے، پرچون کا نہیں ہے، اس لیے یا قوم عبد اللہ سے کلام شروع نہیں کرنا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب مشقت کا فرق پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ جس نبی نے کہا میری قوم کے لوگوں تو برادری تو ساتھ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، لیکن سرکار نے کسی کو بھی چچیرے خلیرے ملیرے قریبی بعیدی سارے سیدھا کہا، سیدھا کہو قل یا ایھا الکافرون۔ او بے ایمانو، جس کو بے ایمان کہا جائے وہ خواہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، کتنا بھی نیک آدمی ہو، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بات شروع کرو، کیونکہ ہیں جو بے ایمان۔ اب اصل حقیقت کے اعتبار سے تو میں بات کرنی ہے، باقی نبیوں کو ملائمت کی اجازت دی تو نبی کا جو سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے امتیوں کے سٹیٹس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کہ نیکی کا ارادہ کریں ایک نیکی لکھی جائے گی، بدی کا ارادہ کریں جب تک بدی کر نہ رہیں لکھی نہیں جائے گی۔ نیکی اگر کر لیں تو 1 کی 10، بدی اگر کریں تو 1 کی 1۔ ایک اور بات، تو رحمت للعالمین ہے، اگر پہلوں کے وقت بھی لوگ ننگے ہوتے رہے تیرے وقت بھی ننگے ہی ہوں تو رحمت للعالمین کا دعویٰ تو بے بنیاد ٹھہرتا ہے۔ سابقہ انبیاء و مرسلین کی امتوں نے رات کے وقت جتنے گناہ کیے صبح دروازے پر لکھے ہوتے تھے۔ امام قسطلانی نے محب الدنیا کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ لیکن سرکار کی باری آئی، فرمایا
قیامت کے میدان میں بات کھلے تو اور بات ہے، دنیا میں رسوا ہم نہیں کریں گے، جو گناہ کیے ہیں صبح ان کے دروازے پر نہیں لکھیں گے کہ رحمت للعالمین۔ کہا مولا کریم اگر قیامت میں کھل گئے تو کہا اے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ جب کہا نا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری قیامت دنیا سے زیادہ اچھی ہوگی۔ کہاں اچھی ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ خیرون سیغہ اس میں تفضیل کا ہے، اور اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے کمپیریٹو ڈگری کے لیے۔ کمپیریزن ان چیزوں میں ہوتا ہے جس میں ایک کوالٹی کو شیئر کریں، یہ فلاں سے زیادہ خوبصورت ہے، کب کہا جائے گا؟ جب خوبصورتی کو دونوں شیئر کرتے ہوں۔ یہ آدمی اس سے زیادہ شازور ہے، یہ کمپیریزن اس حد ہولڈ کیا جائے گا جس حد دونوں کو طاقت میں تسلیم کر لیا جائے، شریک ہے۔ تیری دنیا سے قیامت زیادہ اچھی ہے، اس کا مطلب دنیا بھی تیری اچھی ہے۔ کہا دنیا کیوں اچھی ہے؟ کہا دنیا اس وجہ سے اچھی ہے کہ اس طرح تم گزارتے ہو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ قیامت زیادہ اچھی اس لیے ہوگی کہ اس طرح تم گزارو دنیا کو جس طرح میں چاہوں، قیامت میں اس طرح گزاروں گا جس طرح تیری مرضی ہوگی۔ اب اس جگہ پہنچ کر یہ باتیں بھی سمجھ آتی ہیں جو امام بخاری نے لکھا نا کہ اے خاتون جنت لا اغنی ان کے من اللہ شیئا، کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فاسألی ما شئت من مالی، میرے مال سے جو کچھ تم مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ کہ لا اغنی ان کے من اللہ شیئا، قیامت کے میدان میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور ابن ابی جمرہ نے بوجت النفوس بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے، اس کے اندر ایک بڑی فنی طور پر دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو حضور کے خاندان کی بالغہ لڑکیاں ہیں، مکلف ہیں، ڈیوٹیفل ہیں، قانون کی نظروں میں رسپانسیبل ہیں، ان کو تو سرکار نہ فرمائے، لیکن جو ابھی ارریسپانسیبل ہے، ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس پر کوئی قانونی جو ہے لائبلٹی اس پر امپوز نہیں ہوتی، جس پر لائبلٹی امپوز نہیں ہوتی، اس کو یہ کہنا کہ تو مانگ لے جو کچھ مانگتی ہے، قیامت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کہا عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو مکلف ہوں، جو ڈیوٹی فل ہوں، ان کو تو واز نہ فرمائیں، تو جو معصوم اور بے گناہ ہو اس کو۔ یہ میرے پاس ہے ابن ماجہ، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا جس کا کوئی بچہ پیدائش سے پہلے گر گیا، پیدا ہی نہیں ہوا، قیامت کے میدان میں رب سے جھگڑا کرے گا۔ کس بات پر؟ مولا کریم میرے ماں باپ گنہگار ہیں، ان کو تو دوزخ میں بھیجنے لگا ہے، میں نہیں بھیجنے دیتا۔ کون جھگڑا کرے گا؟ وہ بچہ جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں مر گیا، اب مردہ پیدا ہوا، وہ کہے گا اگر تم مجھے دنیا میں زندہ موقع دیتا میں بھی دنیا کی بہاریں دیکھتا، تم نے مجھے ان سے محروم کیا ہے، آج میرا تیرے ساتھ جھگڑا ہے، جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے میں کبھی راضی نہیں ہوں گا، رب اس کو راضی کرے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں جب ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہے وہ جھگڑا کر سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام جھگڑا کیوں نہیں کر سکتے؟ حدیث ابن ماجہ کی۔ دراصل میں اب اتنا تھکا ہوا ہوں کہ اینک کسی اور جیب میں رکھی ہوئی ہے، پینسل کسی اور جیب میں رکھی ہوئی ہے، اب کتاب کے وقت یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 513 ہونا چاہیے۔
جو یہ ثابت کرے کہ ایک بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا وہ رب سے جھگڑا کرنے کا حق رکھے گا. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ اس کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، ان السقط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں مر گیا ہے اور گر گیا ہے وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جس وقت اس کے والدین کو دوزخ میں بھیجا جائے گا. جھگڑا کیا؟ فیقال ایھا السقط المراغم ربہ، اے بچے رب سے جھگڑا کرنے والے، ادخل ابویک الجنہ، اپنے ماں باپ کو تو جنت میں داخل کر. ایک بچہ جو ماں کے پیٹ ہی میں مر گیا ہے وہ رب سے جھگڑا کرنے کا حق رکھے جس سے رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ جھگڑے کا حق نہ رکھے. ایک مرتبہ دیکھ لو. قال حدثنا مندر عن حسن بن الحكم النخعي عن اسماء بنت عابس ابن ربيعة عن ابيها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السقط ليراغم ربه اذا ادخل ابويه النار. حضور نے فرمایا کہ وہ سقط جو ہے گرا ہوا بچہ مسکیریڈ، وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کرے گا. ایک بچہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، محض ایک بچہ ہے، اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو پھر وہ جھگڑا کرے گا رب سے. لا یراغم ربہ، اپنے رب سے جھگڑا کرے گا. اذا ادخل ابویہ النار، جس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کرے گا. فیقال ایھا السقط المراغم ربہ، کہا جائے گا کہ اے گرنے والے بچے جو رب سے جھگڑا کر رہا ہے، ادخل ابویک الجنہ فیجرہما بسررہ، تو اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر، اللہ دونوں کو ان کے دامن سے پکڑے گا، حتیٰ یدخلہم الجنہ، حتیٰ کہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ جب ایک بچہ جو نہ ایمان لایا ہے نہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے مر گیا ہے، وہ تو رب سے جھگڑا کر سکے، نبی اپنی فاطمہ کے بارے میں جھگڑا نہ کر سکے. کوئی بات ہی سمجھنے والی نہیں ہے. یہ ابن ماجہ اس لیے پیش کیا کہ یہ جو شب برات کی احادیث ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ابن ماجہ کے اندر ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ بیماری دکھلائی ہے کہ جس حدیث کے اندر جناب علی کا نام آیا ہے اس کو کہیں سے آگے سے کھینچا ہے، کہیں پیچھے سے کھینچا ہے، لیکن بغض علی کی دولت فراوانی کے ساتھ پائی گئی دنیا میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سہولتیں مہیا کی کہ جن کو بہترین امت کہا ہے ان کے پلے بھی تو کچھ نکلنا چاہیے. کہا پھر رب کو یہ پتا تھا یہ ڈالڈا کھائیں گے زیادہ دیر تک جئیں گے نہیں، وہ جو ہزار مہینے جینے والے لوگ ہیں وہ گزر گئے ہیں، تو یہ کچھ گھر والوں کی چھڑکیاں سہ سہ کے، کچھ فیکٹریوں میں کام کر کر کے ہڈیوں میں جو گودا ہوگا وہ جاتا رہے گا تو زیادہ دیر تک جی نہیں سکیں گے. پھر کیا کریں؟ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزاری کہ مولا کریم اور کوئی طریقہ نکال جس سے میری امت کی عمر کی کمی پوری ہو جائے. کہا ان میں سے ایک شب برات بھی ہے، اگر اس ایک رات کو جاگے تو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بدنوں پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اس پر تھوڑا تبصرہ سنو. یہ کس عقیدے کا بندہ یہ بات بیان کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ بنی کلب کی بکریوں کے بدن پر بالوں کی گنتی کتنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، یہ از قسم غیوب ہے
کیونکہ عقل کی پہلی توجہ سے ان کی گنتی نہیں ہوتی، سونگنے چکھنے دیکھنے سے، کان سے سونگنے سے، ٹچ کرنے سے ان کی گنتی معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے اہل علم نے جو غیب کی تعریف کی ہے وہ اس پر بھی صادق آتی ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بدنوں پر جتنے بال ہیں ان کی گنتی جس کو پتہ نہ ہو وہ کس طرح کہے گا کہ اس سے زیادہ میرے امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا یہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے بخشش کی فراوانی کا۔ ایک رات میں ایک جھٹکے میں اتنے لوگ بخش دیے جائیں گے، صرف بات یہ الرٹ ہو جائیں، جاگیں۔ آپ کو دیکھا طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نہیں امید کرتا تھا کہ اس وقت بندے اتنے اکٹھے ہوں گے، میں سمجھتا تھا کل بیچارے ساری رات جاگیں تھکے ہوئے ہیں تو آج وہ ممکن ہے تشریف نہ لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مظہر حسین شاہ کو جزائے خیر دے، صابر شاہ صاحب کو جزائے خیر دے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں دوستوں کے اندر بیداری دیکھتے ہیں۔ جب تک یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں کہ پبلک کو تیار کرنے کا کام صحابہ نے کیا ہے، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جو حق چار یار کہتے ہیں نا، ہمیں اس سے اس لیے اختلاف ہے کہ حق سب یار ہیں، یہ سب کا مشترکہ کام ہے، سب نے کیا تھا۔ یہ کردار کشی اسلام میں درست نہیں ہے۔ اب اس موقع پر غور طلب بات یہ ہوگی کہ جس وقت ہمیں یہ پتہ چلا یہ رات آئی ہے اور یہ ایسی ہے جس میں قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بدنوں پر جو بال ہیں اسے گنتی میں زیادہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کیا کریں گے کہ راتوں رات اتنی بخشش ہو جائے گی؟ معلوم ہوتا ہے نبی پاک کے جن پر نگاہ ہے نا، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو میرے امتی ہیں جن کو میں اپنا کہتا ہوں ان کو رب اس طرح بخشے گا، وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ معمولی اللہ اللہ کی ہے، ایک رات کی پراگرس ہے۔ اب ایک رات کی پراگرس کو شمار کرو، یہ کہنا کس طرح ممکن ہے کہ پوری روئے زمین پر اس وقت کوئی 1.5 ارب کے ہیر پھیر میں مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اگر 4 بکریوں کے بھی بال اگر شمار کیے جائیں تو 1.5 ارب سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی صدیوں کی امت میں اللہ تعالیٰ اس رات کو ان کے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی راویہ جناب سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب علی مرتضیٰ اور خاتون جنت کی شان میں کوئی بات آئے تو مولانا لوگ تردد میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی بات آئے یا سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں کوئی بات آئے تو بغیر کسی تعامل کے اس حدیث پر کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، لیکن علی مرتضیٰ کی حدیث پر اکثر الزام ہے کہ یہ کمزور ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو تھا کہ ایک پروسیجر ہے جس کے اندر ٹائم کا کوئی دخل نہیں، صرف ایک رات ہے۔ ایک رات کی کارکردگی میں کئی ارب مسلمان کو رب کریم بخش دیتا ہے، مگر بخشتا انہی کو ہے جو سرکار کے ماننے والے ہیں، سرکار کے منکروں میں سے کسی کو نہیں بخشتا۔ یہ بخشش کا جو سسٹم ہے اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہو، کیونکہ بخشش عقیدے کی روح سے اس کی بخشش ممکن نہیں ہے جو سرکار کو نہ مانے۔ آپ کہیں گے جی خدا تو سب کا خدا ہے، مگر یہ بات یاد رکھو، ایک ہے اسٹیٹ کی ریکگنیشن۔ جو آدمی اسٹیٹ میں رہ کے گنہگار ہو، مجرم ہو، جرائم کرے، اس کو جو اسٹیٹ کے جو ریزیڈینشل رائٹس ہیں، انسانی حقوق، اس سے محروم نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو کہے میں اسٹیٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ آدمی اپنے حقوق سارے جو ہے لوز کر جاتا۔ اگر یہ کوئی یہ کہے کہ میں اس برطانیہ کی حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں، اگر یہ عدالت میں ثابت ہو جائے کہ یہ کہتا ہے تو پھر بے شک وہ ملازمت کرنا چاہے، نہ ملازمت ملے گی، نہ تنخواہ ملے گی، نہ یہ سوشل سیکورٹی کے پیسے ملیں گے،
کیونکہ یہ سارے حقوق ان کے لیے ہیں جو اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. تو جس نے مدینے والی سرکار کو تسلیم کیا اس نے رب کی اسٹیٹ کو تسلیم کیا، اس لیے اس کو سارے حقوق ملیں گے. جس نے اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کیا اس کو سارے حقوق نہیں ملیں گے، اس کو کوئی حق بھی نہیں ملے گا. اچھا، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا، اچھا اب کو اور طریقہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر آ رہی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بحث اس لیے چھڑی کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ دن کے وقت روزہ رکھتے، رات کے وقت وہ اللہ اللہ کرتے رہے، اور ایسی عمر انہوں نے 1000 مہینے گزاری ہے، 83 برس اور 4 مہینے. تو اتنا بڑا لمبی دوڑ اس پابندی سے گزاری ہے. رب کہتا ہے کہ اصول کیا ہے، گاڑی اس رفتار سے چلتی ہے جس رفتار سے انجن چلے. باقی نبیوں کی رفتار اور ہے، میرے یار کی رفتار اور ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس کی رفتار اور ہے. جو مدینے والے کا انجن ہے وہ سارے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے چلتا ہے، اس لیے باقی لوگ پیچھے رہ جائیں گے. ایک رات کی رات میں وہ آگے نکل جائے گا، لیکن کس حالت میں؟ جس حالت میں اللہ اور اس کے رسول اور واجبات شریعہ کو وہ تسلیم کرتا ہے. صحیح العقیدہ. بدعقیدہ کو یہ سہولت نہیں ہے. بدعقیدگی ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا، اس کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے. اب حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر حدیث ہے. پھر جس وقت کہ یہ مسئلہ نکل آیا کہ وہ مدینے والی سرکار کو جا بجا پکارتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، نہ کیوں میں کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں میں کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. یہ جو درس ان کا ہے نا بینیفٹ، سرکار کو پکارنا، یہ سب سے مختلف ہے. اس پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو ترمذی نے کتاب الادعیہ میں یعنی دعاؤں کے چیپٹر میں اس کا ذکر کیا ہے. مطلب یہ کہ صرف ابن ماجہ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کا ذکر جو ہے دوسری حدیث نے بھی کیا ہے. عثمان بن حنیف حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے جا رجل ضریر، ایک مادرزاد نابینا آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفع فیہ، آپ میرے لیے شفاعت کریں کہ اللہ میری آنکھیں بحال کرے. آپ نے فرمایا کہ ان شئتا تأخرت، اگر تو چاہے تو میں اس کو قیامت پر چھوڑ دوں، کیونکہ قیامت میں اس کا اجر آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ان کا نہیں یا رسول اللہ، نقد ملے تو ادھار پہ کون راضی ہوتا ہے. اب جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تو وضو تازہ کر، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ مسجد نبوی میں. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں، صفحہ 441 پر ہے حدیث کے الفاظ جو ہیں. لیجئے عثمان بن حنیف انتہائی معتمد صحابی ہیں. ان رجل ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری آنکھیں بحال کرے۔ فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی فقال ان شئت اخرت لک وهو خیر، اگر چاہو تو میں اس کو پوسٹ پون کر دوں قیامت پر۔ کیا مطلب نکلا؟ سرکار مختار کل ہیں، چاہیں تو اس وقت کا گیئر لگا لیں، چاہیں تو قیامت کا گیئر لگا لیں، یہ سرکار کی مرضی پر ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، اگر تو چاہے تو میں پھر تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ فقال ادعو، ان کا میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اس کے لیے۔ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، سرکار نے اسے حکم دیا کہ اچھا سا وضو کرو۔ یہ وضو سٹ پر سٹا کرنے ہو نا، اگو پیر دھوتا ہے پچھو سکا ہوا، کدے استنجے نہیں جا یاد ہی نہیں رہی، کر کسی پوچھنے کو کیتا سا کہ کوئی نہیں سا کیتا۔ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، سرکار نے فرمایا کہ اچھا سا وضو کرو۔ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، اور وضو کو اچھا کرنے کا حکم دیا۔ اسباغ فی الوضو، انہیں سے چوپڑنا نہیں ہے، پانی ڈالنا ہے، اعضاء تر ہو جائیں، اس کا نام ہے اسباغ۔ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعتیں پڑھو، یعنی اسی بہانے سے خدا کی بارگاہ میں حاضری دے لو۔ وَيَدْعُو بِهَا الدُّعَاء، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ دعا کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور محمد جو کہ تیرے نبی رحمت ہیں، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہے؟ سرکار اپنے ڈیرے پر ہیں، وہ مسجد نبی میں ہیں، وہ ضریر جو ہے نابینا۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی رب فی حاجتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے سلسلے میں حاضر ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا محمد کا لفظ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوں، اور اس حاجت کے بارے میں لتقضا، تاکہ اس کو اللہ تعالی حاجت کو پورا کر دے۔ فشفعہ فیہا، اللہ اس کو شفا بخشے۔ یہ الفاظ بولے۔ اب اگر دور سے کسی کو پکارنا شرع میں منع ہوتا، جیسا کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بغیر کسی کو مت پکارو، جب کبھی دو حرفی بات چھڑ جائے، یہ اللہ کے بغیر کسی کو پکارنا ثابت کرو۔ ایک تو ابن ماجہ کی حضرت عثمان بن حنیف کی یہ روایت ہے، اس کو آپ پیش کریں، ایک بات۔ دوسرا، یہ میرے ہاتھ میں طبرانی صغیر ہے، اس کا صفحہ 201 اور صفحہ 202 ہے، اور جب اس کی پوری عبارت کو آپ سمجھیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ بہت پرانی کتابیں ہیں، یہ ملتی نہیں، پتہ نہیں کس کس جگہ سے میں نے مہیا کی تھی۔ حضرت میمونہ بنت حارث نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اس حدیث کی راویہ ہیں، دور سے پکارنے پر۔ یہ طبرانی صغیر ہے، 100 برس دنیا میں یہ زندہ رہے ہیں اور پوری زندگی علم حدیث پر خرچ کی ہے۔ اور ایک طبرانی کبیر لکھی ہے 37 جلدوں میں، ایک طبرانی اوسط لکھی ہے غالباً 14 جلدوں میں، یہ طبرانی صغیر ہے، 1 جلد کی ہے۔
اس کے اندر میمونہ بنت حارث کہتی ہیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات عندہا فی لیلتہا، کہ ان کے بارگاہ میں ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی باری تھی، یعنی اس رات ان کے پاس آپ نے آرام فرمایا۔ فقام یتودع، آپ وضو کرنے کے لیے اٹھے، للصلاۃ، نماز کے لیے، فسمیتہ یقول فی متودعہ لبیک لبیک ثلاثا، سرکار اپنے وضو خانے میں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، گھبراؤ نہیں، لبیک۔ کیا وہ سہانا وقت ہوا ہوگا جب نبی پاک علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سکی خالہ ہیں، خالد بن ولید کی سکی خالہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اس سبب سے سرکار حضرت عباس کے ہم زلف بھی ہیں۔ ام الفضل بنت الحارث ان کی اہلیہ ہے، میمونہ بنت حارث حضرت نبی کریم علیہ السلام کی اہلیہ ہے۔ وہ کہتی ہیں سحری کا وقت ہے، سرکار وضو کے لیے اٹھے کہ نماز پڑھیں، اور سرکار نے اپنے وضو خانے میں 3 مرتبہ اونچی آواز میں لبیک لبیک۔ وہ بھی کوئی وقت ہوا ہوگا نا، کبھی بندہ رب کے حضور میں کہتا ہے لبیک، اللہ کریم میں حاضر ہوں۔ لبیک کی ترکیب بڑی مشکل ہے، اُلب لک البابین، یہ اصل اس کی تقدیر عبارت، اُلب لک البابین، اس کو آگے پھر اس کی تعلیل آخر تک پہنچانے میں خاصے دانے خرچ ہوتے ہیں۔ نصر تو سلاسن، 3 مرتبہ میں نے تیری مدد کر دی ہے، میں نے تیری مدد کر دی ہے، گھبرا نہیں۔ اس جناب سیدہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ سمیتک تقول فی متودعک لبیک لبیک ثلاثا نصرت ثلاثا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے وضو خانے میں سے آپ کی آواز 3 مرتبہ سنی ہے لبیک لبیک، آپ نے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ بندہ رب کے حضور میں کہے اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، اس کی قیمت اور ہے، لیکن سرکار اپنے غلام کو کہیں میں حاضر ہوں میں آ گیا ہوں۔ مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے، مرد بگارے کدی نہ ہارے وانگڑی شیر مریلے۔ کانک تکلم انسانا، کانک تکلم انسانا، گویا کہ آپ کسی بندے سے بات کر رہے تھے۔ فال کانا ماں کا اخذن، کیا وضو خانے میں آپ کے پاس کوئی بندہ تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ فقال ھذا راجز بنی کعب، یہ بنی کعب قبیلے کا راجز ہے، میرا صحابی ہے۔ یستسرقنی ویزعم ان قریشا اعانت علیہم بنی بکر، جو صلح حدیبیہ میں معاہدے ہوئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں آپ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، جو جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ کہا کہ اس کو یہ پتہ چلا کہ قریشی جو ہیں وہ بنی بکر کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ ان کو خطرہ لائق ہوا۔ ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر عائشہ ان تجاہزہ، پھر سرکار اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، جناب سیدہ عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجھے تیار کریں، ولا تولم احدا، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ معلوم ہوا یہ پکارنے اور پہنچنے کا جو سسٹم ہے ایک حد تک رازداری کا ہے، جو حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن وانی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید گھبرانے والی کوئی بات نہیں، مشکل وقت آ پڑے تو مجھے للکار، میں تلواروں کی چکا چاک میں تیروں کی بارشوں میں پہنچوں گا۔ لیکن یہ بات بتانا کسی کو نہیں۔ قالت فدخل علیہ ابو بکر، ان کے پاس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، فقال یا بنی ما هذا الجہاز، ادھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے، چونکہ جناب سیدہ ان کی صاحبزادی ہوتی تھی اس لیے بغیر پردے کے ان کے کمرے میں آ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ فقالت واللہ ما ادری، ان کا کہ خدا کی قسم مجھے تو نہیں پتا،
قریب ترین کے حلقے کا انسان ہے سیدہ عائشہ، میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتب رازا خبر نیست۔ فقال واللہ مادری، فقال واللہ ما هذا زمانو غزو بنی الاسفر، انہوں نے کہا یہ بنی اسفر کے ساتھ جنگ کا وقت تو نہیں ہے۔ فأین یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کدھر کہہ رہا تھا؟ فرمانے قال واللہ لا علم لی، ان کا خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے نہیں پتہ اس کا۔ آگے ایک پورا قصیدہ لکھا ہوا اسی موضوع پر کہ یہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کیسے، سرکار کی مدد کیسے پہنچی۔ اس کتاب کا نام ہے طبرانی صغیر اور صفحہ نمبر 201، حضرت میمونہ بنت حارث نبی پاک کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، یہ اس کی راویہ ہیں، اور اس کی تکمیل حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چل کے ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ کمی ہر لحاظ سے پوری کی گئی۔ مشکل وقت میں چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ مجھے فالج گر گیا ہے، اب خون دورہ نہیں کر رہا۔ عزت صحابہ کرام کہتے ادعو احب الناس الیک، اس کو پکار جو تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ معلومہ سرکار کو مشکل کے وقت پکارنا یہ صحابہ کے نزدیک اس معیار پر تھا کہ سب سے اچھے حضور لگتے ہیں۔ لوگ اوکھے ہوں تو آگے آئے بے آئے مائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا غلام کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کو پکار جو سب سے زیادہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ تو یہ چند احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ حضرت حیدر کرار اس حدیث پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا نزول اجلال فرماتا ہے۔ نزول اجلال یہ شرح میں متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول اور عروج سے پاک ہے، کیونکہ اترنا یا چڑھنا یہ جسم کی عادت ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت دونوں سے پاک ہے۔ اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پر جس سے اس کی شان کے لائق ہے۔ سلفیوں کا مذہب، صحابہ اور تابعین کا مذہب یہ تھا اترنا ثابت ہے، کیفیت معلوم نہیں۔ اسے ہم بھی اگر یہ کہہ دیں اترنے کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کیسے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر توجہ فرمائی الی سماعت دنیا، فیقول علام مستغفر لی، یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سیل لگی ہوئی ہے، سستے ریٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے علام مستغفر فاغفر لہ، فاغفر پر نصب پڑھنی ہے، کیونکہ کسی بھی جملہ انشائیہ کے بعد اگر فا آئے تو وہ اس فا کے بعد ان وجوباً مقدر ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ناوے کا ہے اور واجبات میں سے ہے۔ عالم مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اسے معاف کر دوں؟ یوں تو بندہ تلاش کرتا ہے کہ اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آج وہ رات ہے سرکار مدینے والی سرکار کے صدقے میں کہ رب خود کہتا ہے بندے جاگ، یہ وقت ہے مانگنے کا۔ میں کہتا ہوں میرا اعلان عام ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ گناہ میں صغائر بھی ہو سکتے ہیں، کبائر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بھی۔ آج چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، آج پروردگار کی رحمت تلاطم خیز ہے۔ مدینے والے کی زلف تابدار کا صدقہ کسی گنہگار کی کلاسیفیکیشن کرتے ہی نہیں، بیک زبان اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ کیسی سہانی رات ہے، اس رات کو جاگ کے گزارو۔ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ کی تفسیر میں اگرچہ مفسرین کی اکثریت اس پر ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن جنہوں نے اس سے لیلہ مبارکہ مراد لی ہے کہتے ہیں اس تاریخ تمام نامہ اعمال فرشتوں کو پیش کر دیے جاتے ہیں، ان کا آخری فیصلہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آج کی رات اس کا اللہ اللہ کر کے گزارو
کہ آپ کے نام اعمال میں جو آخری فیصلہ ہو وہ مرحوم و مغفور کا ہو، رب کی رحمتوں کا ہو۔ آج اپنے کاروبار کے لیے، معاملات کے لیے، قرض قروض کے لیے، صحت و عافیت کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، مقدمات سے فراغت کے لیے، تنخواہوں کی ترقی کے لیے، اپنے گھر بار میں خوشحالی کے لیے، جمیع جائز کام جتنے بھی ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو آپ کو دیکھا تو تبھی دعا کی بڑی خوش ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ بدر حسین شاہ کو اللہ عزت بخشے۔ اب میں آپ سے اگر اجازت چاہوں تو میری مجبوری ہوگی، ویسے تو الحمدللہ دماغی حاضری اس طرح کی ہے، جب بات کرتا ہوں تو مضامین جھولیاں بھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جس طرف چلوں چلتا ہی جاؤں، لیکن اب جسمانی طاقت مقابلہ نہیں کرتی۔ امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کے معاملے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں گے۔ علاوہ اس کے کہ یہ رات بڑی فیصلہ کن ہے، اب میں عمر کے ایسے حصے میں ہوں کہ میری زندگی کسی وقت بھی ہتھیار ڈال سکتی ہے، اس لیے میں سچے دل سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر مجھ سے آپ کے حقوق کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے دارالعلوم کا کام بڑی جوانمردی شوق سے کیا ہے، جو رہتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی راجہ گلفراز صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ پیسے کسی متقی پرہیزگار کو دے سکتا کہ نہیں؟ کہا یہ دراصل تقوی کا صلہ نہیں ہے، یہ استحقاق ہے بوجھا غربت کے، بوجھا یتامت کے، بوجھا دینی تعلیم حاصل کرنے کے۔ کسی دینی مدرسے میں دیں تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتے ہیں، ان کے لیے بھی جائز ہے۔ آپ کا کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار ہے، نادار ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہیں، وہ پرہیزگار نہیں بھی ہے تو وہ حقدار ہے، وہ لے سکتا ہے۔ یہ تقوی کے بدلے میں نہیں دی جاتی، غربت کے بدلے میں دی جاتی ہے، ہر مستحق آدمی وہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ اب مجھے اجازت ہے۔